اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب فينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله غتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذی وابن ماجہ۔ آج سے درس حدیث رمضان المبارک کی پہلی رات کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو پہلی رات ہی سے صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ تو آج کی رات جو آ رہی ہے یہ شیطانوں کے اور جنات کے باندھے جانے کی رات ہے۔ تو پہلی رات میں یہ کام ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 11 مہینے جو شیطان جنات کھلے پھرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، نیکی نہیں کرنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، رکاوٹ ڈالتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کا مقابلہ کر کے آدمی نماز پڑھنے آتا ہے اور نیکی کے دوسرے کاموں میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی پہلی رات کو ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے تعداد نیکی کرنے والوں کی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے سرکش باندھے جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، شتونگڑے چھوٹے چھوٹے وہ باندھے نہیں جاتے، وہ کھلے ہوتے ہیں۔ اور ایک دشمن ہمارا نفس ہے، اندر ہمارے موجود ہے، وہ نہیں باندھا جاتا، وہ بھی کہتا ہے روزانہ رکھو، تراویح نہ پڑھو، ہمیں کاہل کر دیتا ہے، سست کرتا ہے۔ تو فرمایا کافی حد تک جو ایک باطنی رکاوٹ ہے وہ تو دور کر دی جاتی ہے، سرکش قسم کے جنات کو، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے۔ اور جہنم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا غلقت ابواب النار، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ رمضان المبارک میں جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تاکید کے طور پر فرمایا فلم یفتح منہا باب، ایک دروازہ بھی اس کا نہیں کھولا جاتا، 7 دروازے اس کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر کسی مومن کی وفات رمضان میں ہو جائے، ہو ایمان والا، توحید والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ہو، تو فرمایا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن امید قوی ہوتی ہے کہ رمضان کی برکت سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ فلم یفتح منہا باب، ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا جہنم کا۔ وفتحت ابواب الجنہ،
جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ فرمایا 8 دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمت برستی ہے۔ فلم یغلق منہا باب، پورا رمضان جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، سارے دروازے جنت کے یعنی کھلے ہوتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ ادھر سے یہ ہے تو رحمتیں تو خود بخود محسوس ہوتی ہیں، شیطان جکڑے گئے، جہنم کے دروازے بند کیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور آگے بھی سنیں رمضان کی فضیلت، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَاد، پہلی رات ہی سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طالب، اقبل، آگے آپ بڑھ۔ خیر کا، نیکی کا مہینہ ہے، خوب نیکی کر، ذکر و اذکار، نوافل، عبادات ہمہ قسم کی، اس میں آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور طالب شر، طالب گناہ، طالب لذات، طالب شہوات، تو رک جا اور برائی کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ رمضان میں جس طرح نیکی کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لو۔ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا موبائل ہے۔ موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً ان کے اذہان، ان کے قلوب، ذہن اور قلب کو گندا اور آلودہ کر دیا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے رمضان کے لیے کہ برہنہ تصویریں آپ نہ دیکھیں، آپ موبائل کھول کر گندی تصویریں نہ دیکھیں، آپ نے رمضان کے لیے پھر کیا کیا ہے؟ رمضان کا آپ نے کیا احترام کیا ہے؟ میرے بچوں کے نانا جی، میرے استاد صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں کبھی اخبار دیکھنے کی مجھے نوبت آتی تو جہاں تصویر ہوتی تھی اس وقت یہ بغیر تصویر کے کوئی اخبار نہیں نکلتا تھا، پرانی بات ہے۔ تو کہا کہ میں اس تصویر پر ہاتھ یا اپنا رومال رکھ دیتا تھا تاکہ یہ تصویر روزے کی حالت میں مجھے نظر نہ آئے۔ اب موبائل تو آپ کے بس میں ہے، آپ اس کا بٹن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یا باغی الشر اقصر، اے طالب شر اپنے آپ کو روک لے، گناہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا رمضان المبارک میں ان باتوں سے احتراز چاہیے۔ اتنی بڑی خوشخبری آخر میں، اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمائی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کاش ہماری خوش قسمتی ہو اور حدیث کا یہ جملہ ہمارے اوپر صادق آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر رات میں، ہر رات کی بات کی ہے، ہر رات میں فرمایا اللہ تعالی بہت سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ایک رات کی بات نہیں بلکہ رمضان کی ہر رات کی بات۔ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ اس کا مغفرت ہے، اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے۔ اس لیے ہم لوگ رمضان المبارک میں اپنے اوپر کنٹرول کریں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ قلب صافی عطا فرمائے، سلیم عطا فرمائے، کھٹکے کہ یہ گناہ کی چیزیں، ان کو ہم ترک کریں۔ پورا رمضان ہم اپنے آپ کو پابندی سے رکھیں گے، انشاءاللہ
پورا سال اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے رمضان کی عبادت کا اثر 11 مہینے جو بقایا ہیں ان میں رہتا ہے، جیسا رمضان گزارو گے ویسے پورا سال گزرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔